نماز کے بعد خود بخود وقت کے امام کی نظر لطف میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو خاصیتیں اللہ کو پسند ہیں۔ پہلی چیز فرمایا وہ قلب جو غمزدہ ہو، یہ خدا کو پسند ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ جو غمزدہ قلب ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ایک انسان دنیا کے غموں میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ تو خدا کو پسند نہیں ہوگا۔ یہ مثال کے طور پر کسی کا کوئی کاروبار میں مشکل آ گئی، وہ اس کا غم لیے بیٹھا ہے۔ کسی کو کوئی نعوذ باللہ تعالی مثلا کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دنیا کی بدنامی، اس کا غم لیے بیٹھا ہے۔ یہ غم تو خدا کے نزدیک محبوب نہیں ہوگا۔ مثلا کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا اس نے اللہ کی اطاعت میں کوئی کام کیا ہے، اطاعت میں کوئی کام کرنے کی وجہ سے غم آیا ہے، یا اللہ کی قضاء و قدر میں کوئی حکم آیا ہے، اس کی وجہ سے کوئی غم آیا ہے۔ مثلا دنیا کی خاطر غم آیا، اس کا تو کوئی اچھا نہیں ہے، بلکہ وہ برا ہے کہ اگر انسان دنیا کی کسی غم کی خاطر بیٹھ جائے۔ کسی گاڑی چوری ہو گئی وہ بیٹھ گیا، کسی فلاں چیز خراب ہو گئی وہ بیٹھ گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں خدا کی قضاء و قدر آئی ہے، اس میں کوئی غم آ گیا۔ مثلا ایسی میں عرض کر رہا ہوں، مثلا فرض کریں نعوذ باللہ تعالی کسی کو کوئی بیماری لگ گئی۔ اب یہ بیماری اس کے اپنے ارادے سے تو نہیں لگی ہے، خدا کی قضاء و قدر میں ایک بیماری آئی، وہ لگ گئی۔ اب اس کا غم ہے اس کے دل کے اندر کہ میرے اوپر ایک بیماری آئی ہے، صحیح ہے؟ یہ بیچ کی ایک چیز ہے، اپنا معاملہ ہے، صحیح ہے؟ اب تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں۔ کسی کو اپنی اولاد کی خاطر کوئی غم جھیلنا پڑ گیا، مثلا اس کی اولاد بیمار ہو گئی ہے، قضاء و قدر آئی ہے، اولاد بیمار ہو گئی ہے، صحیح ہے؟ اب ماں باپ کو غم جھیلنا پڑ گیا خدا کی قضاء و قدر پہ، چونکہ اولاد بیمار ہے۔ اس غم میں بہت طاقت ہے۔ کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، قضاء الہی ہے، آئی چلا گیا، اس کا اس کے دل میں غم ہے، اس غم میں بہت طاقت ہے۔ اب اچھا اسی طریقے سے مثلا ایک بندہ ہے، اس کو غم ہے آخرت کا، آخرت کا غم ہے۔ کس بات کا غم ہے؟ کہ کل برزخ میں مجھے بندوں کے حقوق کا جواب دینا پڑے گا، کل مجھے اللہ کے سامنے عبادتوں کا سوال کا جواب دینا پڑے گا، اس کا غم ہے اس کے دل کے اندر۔ یہ غم بہت اچھا ہے، خدا کو غمزدہ دل پسند ہے، غمزدہ دل پسند ہے۔ البتہ یہ عجیب بات ہے کہ اہل بیت اطہار اپنے غم کو اپنے دل میں چھپاتے تھے اور چہرے پر مسکراہٹ رکھتے تھے۔ یہ مولا کا فرمان بھی ہے، فرمایا مومن وہ ہے کہ حزنہ فی قلبہ بشرہ فی وجہہ۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل غمزدہ ہوتا ہے، چہرے کے اوپر خوشی رکھتا ہے، تو وہ اپنے غم کو دوسروں کے اوپر نہیں دیتا، دوسروں کو اپنے غم میں مبتلا نہیں کرتا، اپنے غم کو جھیل لیتا ہے، لیکن اندر سے غمزدہ ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھی کیفیت ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرتا ہے، معذرت اسی طرح سے موضوع سے باہر جا رہا ہوں۔ جو بی بی ام البنین کا اتنا بڑا مقام ہے نا، اس بے پناہ غم کی وجہ سے جو ان کے دل میں بہت غم تھا، اس کی وجہ سے ان کا کوئی غیر معمولی مقام ہے، وہ بہت بڑا مقام ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، شاید میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے، شاید ہمارے معاشرے میں بی بی ام البنین کا مقام پہچانا نہیں گیا، ہم نہیں سمجھ پائے اس بات۔ مجھے لگ رہا ہے عراقی ہم سے کہیں بہتر جانتے ہیں ان کے مقام، ان کی عظمت۔ البتہ یہاں پر بھی کچھ لوگ یقیناً ہیں جو ان کی دی ہوئی نعمتوں میں غرق ہو سکے، الحمدللہ رب العالمین۔ بیوی کا بہت بڑا مقام ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد۔ اسی طریقے سے جو بیویاں ہیں جنہوں نے ان مصائب کو جھیلا ہے، مولا چوہتے سرکار جن کا دل 30 سال اپنے والد کے غم میں غمزدہ رہا،
یہ جو مقامات ہیں یہ اس غم کے پیچھے ہیں۔ بس فرمایا کہ خدا کو مغمون غمزدہ دل پسند ہے۔ اچھا اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں دنیا کی ایسی خوشی آتی ہے جو آخرت اور اس پاکیزہ غم کو بھلا دیتی ہے، وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں ایسا مگن ہو جانا کہ جس سے انسان یہ بھول جائے کہ اس نے مرنا ہے، اس کو آخرت میں خدا کے سامنے جانا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی انسان اس طرح کی ایک خوشی میں جاتا ہے، ایک پاکیزہ خوشی ہوتی ہے، مثلا کسی اولاد کی، مثلا شادی بیاہ کا کوئی معاملہ ہے، ایک پاکیزہ خوشی ہے، اللہ کی سنت پہ عمل ہوا ہے، نبی کی سنت پہ عمل ہوا ہے، اس کی کوئی خوشی ہے۔ پاکیزہ خوشیاں بری نہیں ہیں، خدا ہمیں خوشیوں سے دور نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمیں خدا ہمیں دنیا میں غرق نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو ہم الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے، ہمیں خدا نے بہت اچھا وسیلہ دیا ہے کہ ہم خوشی بھی مناتے ہیں تو اہل بیت کا ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ بہت اچھی سنت ہے۔ مثلا آپ کے گھر میں کوئی نیا گھر لیتا ہے تو پہلے ایک مجلس کر لیتا ہے، کوئی حدیث کتاب پڑھ لیتا ہے، اہل بیت کا ذکر کر لیتا ہے۔ تو ہر خوشی کے ساتھ اہل بیت کا کوئی ذکر کر لیتے ہیں ہم لوگ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ایسی خوشی جو انسان کو مگن کر دے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، آخرت سے دور کر دے وہ پسند نہیں ہے۔ اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں خاص کر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علم جو واقعی علم خدا کی طرف سے نصیب ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ غمزدہ دل بہت ضروری ہے۔ یہ جو بڑے بڑے عرفاء ہیں، علماء ہیں، یہ لوگ راتوں کو غمزدہ رہتے ہیں تب کہیں جا کر یہ وہ نورانیت حاصل کر پاتے ہیں۔ جو ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل ہے وہ یہ کہ خاص کر آج کے دور میں وہ یہ کہ ہر چیز ہم سے یہ کہتی ہے خوش رہو، مگن رہو۔ عبادت کی روح کے خلاف ہے، بندگی کی روح کے خلاف ہے۔ مگن رہو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مگن رہنا جانوروں کا کام ہے، انسان کا کام یہ نہیں ہے۔ انسان ذمہ دار خلق ہوا ہے۔ خوش رہنا برا نہیں ہے، ایسی خوشی جو اس کو خدا سے نزدیک لے کے جائے۔ میں نے عرض کیا ہمیشہ اچھا ہے انسان نیچر میں جائے، طبیعت میں جائے، اپنے اعزاء اقرباء سے ملے، اپنی زندگی کے اندر جو اللہ نے جائز لذتیں دی ہیں ان سے استفادہ کرے، خدا کا شکر بجا لائے۔ یہ خوشیاں خدا سے دور نہیں کرتی۔ وہ جو خاص لفظ استعمال کرتے ہیں نا مگن، جس کو خدا تعالیٰ فرحین ارشاد فرماتا ہے، مگن ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر، یہ برا ہے۔ پس غمزدہ دل اچھا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا میں غرق دل یہ برا ہے۔ اور جس دن انسان دنیا میں بہت غرق ہو، اس کا دل ایک دم آؤٹ ہوا ہوا آخرت سے، بس سمجھ جائے اس وقت کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کم سے کم مصیبت کیا آئے گی؟ نماز قضا ہو جائے گی۔ جو مشکل آئے گی وہ یہ آئے گی، کم سے کم نماز قضا ہو جائے گی۔ ہر روز قرآن پڑھتا تھا، آج نہیں پڑھے گا۔ فلاں دعا تھی، مس ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس نے اپنے دل سے دوری کا اظہار کر دیا۔ یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ تھوڑا سا احتیاط کریں گے میں اور آپ اس کے اوپر تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو اس طرح کے اچھا مثلا چلیے اب جب اتنی بات ہوئی ہے تو مثلا اگر کوئی ایسی خوشی انسان کے اوپر آئے جو مثال کے طور پر آدھا پونا گھنٹہ وہ اس خوشی کے اندر مگن ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر اچانک اس کو یاد آیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً استغفار کر لے، خدا کے سامنے استغفار کر لے کہ خدایا میں ایسے مگن ہو گیا کہ میں تجھے بھول گیا، یہ صحیح نہیں ہوا۔ اچھا ہم لوگ کب مگن ہوتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی بہت طاقت مل جاتی ہے، بڑی کوئی طاقت مل گئی، کوئی بڑی کامیابی مل گئی دنیا کے اعتبار سے، اس وقت مگن ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی کوئی خوشی مل گئی اپنے حساب میں، مگن ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی بندہ خدا ہو، اللہ کا بندہ ہو، جس نے خدا کی خاطر کوئی اچھا کام کیا ہو، وہ مگن نہیں ہوگا، وہ خدا کی خاطر یاد رکھے گا کہ بھئی میں اللہ کی خاطر ہوں۔ یہ ایک چیپٹر ہے۔ دوسرا چیپٹر امام نے فرمایا کہ خدا کو وہ دل پسند ہے جو غمگین ہے، اور غمگین کا مطلب میں نے کر دیا، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ خدا کو خوشی پسند نہیں ہے، یہ ہو گیا۔ دوسری بات وہ جس میں ذکر ہو، یہ بہت پوائنٹ کی ایک یہاں پہ ایک بات ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی اور ہدف تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں، بعض چیزیں خود ہدف ہوتی ہیں، خود ہدف ہوتی ہیں. مثلا ان الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. صحیح، بس نماز بھی ایک راستہ بن گیا ذکر کے لیے. یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی ذکر ہے، بالکل ذکر ہے. درود پڑھتے ہیں، ذکر ہے، ہاں بالکل ذکر ہے. بعض اوقات لوگ سبحان اللہ پڑھتے ہیں اثر نہیں لیتے، تو اس کا مطلب اگر پیچھے روح نہ ہو تو وہ ذکر نہیں ہے، وہ ورد ہے. وہ ذکر نہیں ہے، ورد ہے، زبان پہ رٹی ہوئی ایک چیز ہے. ذکر کب ہوتی ہے؟ ذکر اس وقت ہو جب اس کے پیچھے جو مفہوم پہنچایا جا رہا تھا اس پر بھی آپ کی توجہ ہو. تو آپ نے تسبیح میں پڑھتے وقت کہا اللہ اکبر 34 مرتبہ کہا. کب ذکر ہے اور کب ورد ہے؟ ورد اس وقت ہے جب بغیر سوچے سمجھے 34 مرتبہ پڑھ دیا. ذکر اس وقت ہے جب ہر تکبیر خدا کی قدرت دکھائے، خدا کی عظمت دکھائے. اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرج. خدا ہم سے ذکر مانگ رہا ہے یا ورد مانگ رہا ہے؟ ذکر مانگ رہا ہے. اچھا، سادہ ترین ذکر کیسے ہوگا؟ سادہ ترین ذکر، مثلا کوئی بندہ ہے وہ کہے بھائی مولانا مجھے یہ عربی وغیرہ زیادہ اچھی نہیں آتی، دعائیں وغیرہ میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، مجھے صرف ذکر بتاؤ. سادہ ترین ذکر، سادہ ترین ذکر یہ ہے اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے رہو خدا ہے. سادہ ترین ذکر یہ خدا ہے. اپنے آپ کو خدا کے محضر میں سمجھنا سب سے بڑا ذکر ہے، خدا ہے. اگر کوئی شخص یہ کام کر کے دکھا دے کہ اپنے دل کو اس طرح ذکر سے عادت دلوا دے کہ اس کا دل مثال کے طور پر ہر 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد اس کو یہ یاد دلائے کہ خدا کے سامنے ہو. اگر کوئی شخص یہ کام کر لے تو میں تقریباً یقین رکھ رہا ہوں کہ اس کو ایسی جگہ سے علم ملے گا جس کو کوئی کہیں اور سے حاصل نہیں کر پائے گا. یہ خدا کے نظام میں عجیب طاقت ہے. اگر دل ایسا ہو جس کو خدا یاد رہے، اس دل پہ علم برستا ہے. جس طرح عرض ہوا کہ وہ غم زدہ جو دل ہوتا ہے اس پہ علم برستا ہے. اس پہ علم برسنے کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہ جو ذکر والا دل ہوتا ہے اس پہ کسی اور طرح برستا ہے. یہ جو آیہ کریمہ ہے وہ من حیث خرجتم فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام. تو ایک عالم نے ایک دفعہ ایک بہت زبردست بات کہی، کہنے یہ کہ دیکھو میں نہیں کر پایا، کوشش بھی کی میں نہیں کر پایا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. ایک تو ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہے، ہم لوگ کوئی بات کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں سارا کچھ انہوں نے خود بھی کیا ہوا ہوگا. سارا کچھ کیا ہوتا تو ہم یہاں نہیں ہوتے، ہم کہیں اور ہوتے پھر. لیکن کوشش کرتے ہیں، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کر پاتا. تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی، کہنے کہ دیکھو کوشش کرو ہر 15-20 منٹ کے بعد وقت کے امام کو ایک سلام کر لیا کرو. اللہ بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی. ہر 15-20 منٹ کے بعد وقت کے امام کو ایک سلام کر لیا کرو. اگر کوئی یہ کر سکے بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اچھا، مثلا اس طرح کی ایک چیز اب ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے. جو ہمارے پاس روایتیں ہیں سید الشہداء کی یاد کے لیے، پانی پیتے وقت کہیں پر بھی سید الشہداء، یہ اسی ذکر کا حصہ ہے یہ کہ انسان کے دل کو. اچھا، سید الشہداء کی یاد میں عجیب بات یہ ہے اس میں ذکر بھی ہے، اس میں غم بھی ہے. خدا کی محبوبیت کی دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں. ذکر کی طاقت دیکھ رہے ہیں، سید الشہداء کے ذکر میں ذکر بھی ہے، غم بھی ہے. تو یہ بہت آسان کام ہے ایک اعتبار سے کہ مثلا گرمیوں کی راتیں ہیں، پانی تو پئیں گے، امام کو یاد کرتے ہیں.
کسی بھی طرح سے یاد کر سکتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ سکتے ہیں، اردو میں کہیں آپ پر ہمارا سلام ہو یا مولا۔ لیکن روایت میں ایک جملہ آیا ہے، روایت میں جو جملہ آیا ہے وہ آیا صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ روایت میں آیا ہے۔ ویسے تو آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، اور میں ایک اور مشورہ دوں پھر اس موضوع کی طرف جاتے ہیں، اگرچہ یہ بھی موضوع کا ہی حصہ بن رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کر سکے، ایک نسخہ ہے، اگر کوئی شخص یہ کر سکے، زندگی بھر یہ دستور بنا لے کہ ہر صبح امام حسین کی غم میں چند آنسو بہائے، اور ہر شام امام حسین کے غم میں چند آنسو بہائے، خود بخود وقت کے امام کی نظر لطف میں آ جائے گا، خود بخود ان کی نظر لطف میں آ جائے گا اگر اپنی زندگی کا دستور بنا لے۔ دیکھو ہم سب لوگ نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں نا، بھئی آپ فجر کے بعد کوئی زیارت پڑھیں گے، مثلا زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، زیارت اربعین، کچھ نہیں ہوا تو نماز کے بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہیں، تھوڑا توجہ سے کر لیں، دو آنسو بہاؤ امام کو یاد کر کے۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے زیارت پڑھنی ہے، دو آنسو بہاؤ۔ اچھا مشکل کام ہے، پانی پیتے وقت ہی سوچ لو،